اب جب 100% گمراہیاں ہیں، 100% گمراہیاں، رب نے یہ تو قدر میں کر دیا نا رسول کا بھیجا جانا، تو کوئی بھی المومن نہیں ہے، گمراہیاں تو ہیں، تب لوگ یا اللہ بھی کر رہے ہیں، لیکن روح ان کے کدھر ہیں؟ زبان سے کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمیں ہدایت دے، لیکن عمل سے اس فرقے کی طرف، اس فرقے کی طرف، اس کی طرف، یعنی المومن کوئی نہیں ہے، یا اللہ کر رہے ہیں، تو گراؤنڈ ہموار ہے یا نہیں؟ انسان چلاک، مکار، مفاد پرست، لالچی، کمینہ ہے یا نہیں؟ تو انسان اس سچویشن کا فائدہ نہیں اٹھائے گا؟ لازمی اٹھائے گا۔ تو جو چلاک لوگ ہیں، ذہین ہیں، کمینے ہیں، فراڈی ہیں، کہ ان کے لیے ویکیوم نہیں بنی ہوئی، ویکیوم کریٹ نہیں ہوئی اسپیس، کہ جو یا اللہ کر رہے ہیں آگے میدان میں کود جایا جائے جی؟ اور لوگ انتظار بھی کر رہے ہیں، کیوں؟ گمراہی ہیں، لوگ انتظار کر رہے ہیں کس کا؟ مسیح کا، رب کے بھیجے ہوئے رسول کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو اب رب کے قانون میں ابھی رسول کہنے کا وقت نہیں ہوا، کیوں؟ المومن موجود نہیں ہے۔ یہ جو یا اللہ کر رہے ہیں یہ مشرک ہیں، تو کیا ہوگا؟ کذاب کھڑے ہوں گے، سمجھا بھی نہیں آیا؟ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ ایسے ہی مرزا غلام قادیانی جو ہے وہ کھڑا ہوا۔ اب جب تک وقت نہیں آ جاتا رسول کے آنے کا، تب تک جو کذاب آتے ہیں، رب کیا کرتا ہے؟ رب نے ہر شے سے اس کا جوڑا بنایا، ہر شے سے اس کا جوڑا بنایا، اس کا جوڑا بنایا، تو رسول کا جوڑا نہیں ہوگا سچا اور جھوٹا؟ بالکل ہوگا۔ تو قانون میں پہلے سچا آنا چاہیے، جھوٹا آنا چاہیے؟ جھوٹا۔ کیوں؟ سچا پہلے آ گیا پھر تو کام ختم ہو گیا۔ ہاں، سچا پہلے آ گیا تو کام ہی آتا ہوں، رب لا شریک ہے۔ سچا کیا ہے؟ رب، تو رب جب آئے گا اپنا شریک برداشت کرے گا، شریک آلریڈی پہلے ختم کر چکا ہوگا، تو شریک ختم کرے گا، نور ہی نور ہوگا، تو جھوٹا آ سکتا ہے؟ پھر آ ہی نہیں سکتا۔ تو پہلے کون آئے گا؟ جھوٹا، یعنی پہلے اندھیرا ہوتا ہے، روشنی پہلے ہوتی ہے؟ اندھیرا پہلے، روشنی بعد میں، سمجھا رہے؟ تو روشنی آ جانے کے بعد اگر مثال کے طور پر غور کریں، غور کیجئے گا، بلب کب جلائے جاتے ہیں؟ جب اندھیرا ہوتا ہے۔ اندھیرا ہوتا ہے، جب اندھیرا ہوتا ہے گھر گھر بلب جل رہے ہوتے ہیں، جب اندھیرا ہوتا ہے گھر گھر بلب جل رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے سورج نکل آتا ہے بلب بند ہو جاتے ہیں۔ کیوں بند ہو جاتے ہیں؟ ضرورت نہیں، روشنی ہو گئی۔ بالکل ہے، اس طرح جب سچا آ جاتا ہے تو سچے کی مثال کیا ہے؟ سورج کی سی، اور جھوٹوں کی مثال وہ جو گھر گھر بلب جل رہے ہوتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کوئی گھر بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، فرق صرف اتنا ہے، کوئی ہال بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی کمرہ بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بلب بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی 10 واٹ کا، کوئی 5 واٹ کا، 50 واٹ کا، 100 واٹ کا۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو جب سچا آ جائے، یعنی سورج آ جائے، تو اس کے بعد کسی روشنی کے ذریعے کی ضرورت رہتی ہے؟ جی رہتی نہیں ہے۔ اس لیے پہلے کون آتا ہے؟ جھوٹا، کذاب، کیونکہ جھوٹے کے آنے کے لیے حالات ہی پہلے ہوتے ہیں، وقت ہی پہلے ہوتا ہے، موقع ہی پہلے ہوتا ہے۔ یوں ایک جھوٹا ہر سچے کے آنے سے پہلے، کیونکہ ہر شے سے اس کا جوڑا ہے، وَخَلَقْنَا مِن كُلِّ شَيْءٍ زَوْجَيْنِ، اور خلق کیا ہم نے ہر شے سے اس کا جوڑا، ہر شے سے اس کا جوڑا۔ تو سچا جو آنا ہے، یعنی رسول سے اسی کا جوڑا، سچا ہے تو جھوٹا بھی۔ تو پہلے کون آئے گا؟ سچا یا جھوٹا؟ پہلے آئے گا جھوٹا۔ تو ایک جھوٹا رب کا کھڑا کیا وہ ہوتا ہے، یعنی رب ایسی انوائرمنٹ بنا دیتا ہے، ایسی انوائرمنٹ یعنی کریٹ کر دیتا ہے کہ جس کے دل کے اندر مرض ہوتا ہے وہ اس کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور یہ نہیں کہ رب ظلم کرتا ہے، نہیں، رب ظلم نہیں کرتا۔ ایک کذاب کو، مکار کو، جھوٹے کو رب تاریخ میں، وقت میں، اس وقت میں لے کر ہی اس لیے آتا ہے کیونکہ رب نے اسے کھڑا کرنا ہوتا ہے۔ یہ رب کی کیلکولیشن ہے، اس نے جوڑا بنانا ہے نا، سچے سے پہلے جھوٹا لانا ہے، تو سچے سے پہلے جھوٹا کب آئے گا؟ جب 100% گمراہیاں تو ہوں لیکن المومن کوئی بھی موجود نہ ہو۔ واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ تو یوں اس وقت میں رب ایک جھوٹا لے کر آگے، جھوٹے کا آنا رب نے قدر میں کر دیا، ٹھیک ہے؟ اور وہ ایک
جھوٹا جو ہے اس کو رب تھوڑا جس طرح نشو یعنی ایک سمبل سچے کے آنے تک قائم رکھا جائے، سچے کے آنے تک قائم رکھا جائے، تاکہ جب سچا آئے تو پھر واقعہ پتہ چلے، ثابت ہو کہ یہ ہے حق اور باطل کی پہچان۔ جب سچا ہے تو جو جھوٹا ہے، جو اس کے ماننے والے ہیں، وہ اس کا سامنا نہ کر پائیں، مقابلہ نہ کر پائیں، ٹھہر نہ پائیں اس کے سامنے۔ ہر لحاظ سے رب پھر مٹائے گا، کیوں؟ تاکہ رب یہ بتائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ جب حق آتا ہے تو باطل کیسے دم دبا کر بھاگ جاتا ہے، بلوں میں گھس جاتا ہے، اور پھر کیسے اس کو ذل اور رسوا کر کے صفائی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ یہ ہے رب کا قانون۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہ قانون بنا دیا ہے کہ جب ضلال مبین آئیں گی تو اس وقت تک رسول نہیں لایا جائے گا جب تک کہ المومنین موجود نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ رب نے کیا کرنا ہے، رب لا شریک ہے، ایک ایسی ٹیم، یعنی اپنے وجود کی ایک ایسی ٹیم وجود میں لے کر آنی ہے کہ جو ٹیم زمین کی مالک بنے، پھر شریک نہیں، حق کی حق ہو۔ واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ مرزا غلام قادیانی کون تھا؟ دہلا دینے والے حقائق جانیے احمد عیسیٰ کی زبانی۔